بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکر. متفق علیہ. 2 ہفتے سے جمعہ کے سلسلے میں کچھ فضائل، مناقب، مسائل کی گفتگو چل رہی ہے. ابھی جو روایت پڑھی گئی، چونکہ جمعہ کا دن بڑا ہی اہم ہے، جمعہ کی نماز بڑی ہی اہم ہے. پھر جمعہ کی نماز میں حق تعالی نے بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت رکھی، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ظہر کا بدل ہے، ظہر کی جگہ پر ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ظہر میں 4 رکعت ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے کو 2 رکعت کے قائم مقام رکھا گیا. تو 2 رکعت گویا کہ خطبہ ہوا، اور 2 رکعت جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ملا کر 4 رکعت ہوئی. اسی لیے جمعہ کے خطبے کو سننا واجب قرار دیا. اور میں اس سے پہلے ہفتے میں آپ کو ایک روایت بتا چکا ہوں کہ اگر خطبہ ہو رہا تھا اور آپ نے دوسرے آدمی کو یوں کہا جو باتیں کر رہا تھا، انصت، چپ ہو جا بھائی، تو وہ چپ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ کے جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا. فقد لغا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قال انصت فقد لغا. اس لیے کوئی باتیں کر رہا ہو اسے پیچھے کرنے دو. ہم خطبے کے اندر متوجہ رہیں امام کی طرف، بلکہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ اس کے لیے آیت اتاری: اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جائے، مطلب خطبہ، فاستمعوا له، تو اس کو دھیان سے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت اتر جائے. اب اللہ نے 2 باتیں ذکر کی: غور سے سنو، دھیان سے سنو، اور چپ رہو. یہ 2 لفظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان سنتا ہے لیکن چپ نہیں رہتا، باتیں بھی کر رہا ہے اور ادھر بھی کان لگا رہا ہے. اور بعض مرتبہ بولتا نہیں ہے، چپ ہے لیکن سن نہیں رہا ہے، جھونکے کھا رہا ہے، نیند آ رہی ہے، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، دکان سے آیا ہے تو کاروبار سوچ رہا ہے. تو کبھی غور سے سننا، وہ بغیر خاموشی کے، اور کبھی خاموش ہیں لیکن سننا نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ خاموش بھی رہو اور دھیان سے سنو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جمعہ کے خطبے کو 2 رکعت کے قائم مقام قرار دیا گیا. پھر اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خطبہ مختصر پڑھو. سری روایت ہے مسلم شریف کی، خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھاؤ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے. خطبہ مختصر اور نماز لمبی. ایک تو نبی کا فرمان،
صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے ہدایہ شریف میں ایک عقلی دلیل بھی دی، اور عقلی دلیل یہ دی کہ خطبے میں تمہاری توجہ مخلوق کی طرف ہے اور نماز میں تمہاری توجہ خالق کی طرف ہے، تو مخلوق والی توجہ مختصر ہونی چاہیے اور خالق والی توجہ لمبی ہونی چاہیے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ مختصر، لیکن آج کل ائمہ کا حال یہ ہے کہ خطبہ بڑا لمبا پڑھتے ہیں، نماز مختصر پڑھاتے ہیں۔ سورہ ناس فلق پڑھ لی، علم تر کیف الإلاف پڑھ لی، اور خطبہ دیکھو تو لا الہ الا اللہ شروع کر دیا، اور اتنا لمبا کہ 20 منٹ کا خطبہ۔ میں نے جب یہ حدیث پیش کی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بڑی عجیب و غریب بات ان کی، انہوں نے مجھے یوں کہا کہ حضرت حرم شریف میں بھی تو لمبا خطبہ ہوتا ہے، بہت لمبا خطبہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، 25 منٹ کا، 20 منٹ کا۔ تو میں نے کہا آپ حرم شریف کے امام کا فالو کرو گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرو گے؟ اللہ کے حبیب نے جو بات بتائی وہ ہے ہمارا آئیڈیل، وہ ہے ہمارا امام، وہ ہے ہمارا پیشوا۔ تو خطبہ مختصر ہو، نماز لمبی ہو، یہ ایک صراحتاً مسئلہ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ صریح مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جس نے غسل کیا، کیسے غسل کیا؟ غسل جنابت کی طرح، یعنی اچھی طرح غسل کیا، یعنی کہ صرف پانی ڈال دیا، اچھی طرح غسل کیا، جیسے غسل جنابت میں انسان اچھی طرح غسل کرتا ہے۔ ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر مسجد میں جلدی پہنچا پہلی ساعت میں، پہلی گھڑی میں، تو کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ فرمایا گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ دوسری گھڑی میں جو پہنچے گا، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے صدقہ کیا، بقرہ۔ تیسری گھڑی میں جو پہنچے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک بہترین مینڈھا اور دمبا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ چوتھی گھڑی میں جو پہنچے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے مرغی کو، دجاجہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اور پانچویں گھڑی میں جو پہنچے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں بیضہ، انڈا، صدقہ کیا۔ یہ خطبے تک کی 5 گھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی خطبہ امام شروع کر رہا ہے اپنی جگہ سے اٹھا اور اذان شروع ہوئی تو وہ جو 2 فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سب کے نام لکھتے ہیں اور 5 گھڑی میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور یہ پہلی گھڑی میں جتنے آئے ان کو اتنا ثواب، دوسری میں آئے اس کو اتنا ثواب۔ جہاں مؤذن نے اللہ اکبر کہا فوراً وہ لوگ دفتر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اب خطبہ شروع ہوا اور خطبے کے شروع ہونے کے بعد کوئی آئے گا تو اس میں سے کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ گھڑی شروع کب سے ہوتی ہے؟ یہ 5 گھڑیاں جو ہیں جس کو 5 حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا، یہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ عام علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ گھڑیاں طلوع آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہہ رہے، امام شافعی بھی یہی کہہ رہے کہ طلوع آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے وہاں طلوع آفتاب ہو رہا ہے 7 میں 10 کم کو، ہم 7 سمجھ لیں ابھی، اور ادھر زوال ہمارے وہاں ہو رہا ہے 1:45 بجے، تو اب 7 سے لے کر 12 بجے 1 بجے تک میں قریباً 6 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 6 یا 7 گھنٹے جو بنے۔ ان 6 گھنٹوں کو 5 حصوں پر تقسیم کرو تو قریباً سوا گھنٹہ بنے گا، یعنی طلوع آفتاب کے بعد پہلے سوا گھنٹے میں جو آئے گا 8:15 بجے تک اس کو اونٹ کا ثواب، اور اس کے بعد سوا گھنٹے میں جو آئے گا اس کو گائے کا ثواب، اور اس کے بعد کے سوا گھنٹے میں جو آئے گا اس کو مینڈے اور بکرے کا ثواب،
اور اس کے بعد کے سوا گھنٹے میں جو آئے گا اس کو مرغی کا ثواب، اور اس کے بعد کے آخری سوا گھنٹے میں جو آئے گا اس کو اندے کا ثواب۔ اب اگر علماء کی یہ تشریح لی جائے تو ہمیں تو اندے کا ہی ثواب ملے گا، بلکہ اندے کا بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ طلوع آفتاب کے بعد مسجد میں آتا کون ہے؟ اتنے جلدی تو صحابہ بھی نہیں آتے تھے، اتنے جلدی تو صحابہ کرام بھی نہیں آتے تھے مسجد میں، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کا بیان کرنا غلط ہو گیا۔ جب اتنے جلدی کوئی جمعہ کی تیاری میں کون اتنا جلدی آ جائے گا کہ طلوع آفتاب کے بعد مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں؟ پھر تو نہ اونٹ کا ثواب ملا، نہ گائے کا ثواب ملا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ عمومی طور پر ہمارا آنا یہ اذان سے کچھ پہلے ہوتا ہے، مان لو 1:15 اگر ہمارے وہاں اذان ہو رہی ہے، یا 1:10 کم کو اذان ہو رہی ہے، تو ہمارا آنا بہت تو 12:30 12:15، ہم یا بہت زیادہ جلدی ہو گئے تو 12 بجے، تو آخری ہی ہمیں تو گھڑی ملی، اور اس آخری گھڑی پر اندے کا ثواب ملے گا۔ حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساعتیں شروع ہوتی ہے، یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہے زوال سے لے کر خطبے کے شروع ہونے تک، زوال سے، اور زوال مثلا ہمارے وہاں ہو رہا ہے 1:15 پر، اور خطبہ مثلا ہمارے وہاں ہو رہا ہے 1:30 بجے، تو یہ جو پونا گھنٹہ ہوا، اس پونے گھنٹے کو 5 حصے پر تقسیم کرو۔ اب یہ جو پونا گھنٹہ ہے، مان لو 50 منٹ بنی، تو پہلی 10 منٹ میں زوال کے بعد آئے گا اس کو اونٹنی کا ثواب، دوسری 10 منٹ میں جو آئے گا اس کو گائے کا ثواب، تیسری 10 منٹ میں جو آئے گا اس کو مینڈھے اور بکرے کا ثواب، چوتھی 10 منٹ میں جو آئے گا اس کو مرغی کا ثواب، اور آخری 10 منٹ میں جو آئے گا اس کو اندے کا ثواب۔ اور اس صورت میں تمام لوگوں کو یہ ثواب مل سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دلیل بڑی زبردست دے رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں حدیث پر غور تو کرو، راہ کا لفظ آیا ہے، اور راہ عربی میں بولتے ہیں زوال کے بعد چلنے کو، معلوم ہوتا ہے یہ زوال کے بعد چلنا ہوا اس کو یہ ثواب ملے گا، اور اگر پہلی تقریر لی جائے تو پھر کسی کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ خاتم المحدثین ہمارے زمانے کے شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ کی بھی یہی رائے ہے، یہ امام مالک والی فرمایا یہی آخری جو زوال سے لے کر خطبے تک کا وقت ہے، اسی کے درمیان وہ ساعت ہے، اور اسی کو 5 حصوں پر تقسیم کیا جائے۔ بہرحال ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ زوال کے بعد مسجد میں آ جائیں۔ ارے بھائی اتنی کوشش کریں گے یا دکان ہی پر بیٹھے رہو گے؟ کم سے کم زوال ہونے کے بعد تو ہم مسجد میں آ جائیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہے، اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ ہاں فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر تم نے اذان کے بعد کاروبار کیا، بے ہو جائے گی، تجارت ہو گئی، وہ تم نے جو چیز بیچی وہ تجارت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کی جو شرطیں ہیں وہ تو ہیں یہاں، اور وہ ہے کہ بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا آپسی رضامندی سے خریدے، آپسی رضامندی سے خریدے۔ تو یہ تو یہاں ہے، بیچنے والا بھی رضامندی سے بیچ رہا ہے، خریدنے والا بھی رضامندی سے خرید رہا ہے، یہ مال دے رہا ہے، وہ پیسے دے رہا ہے۔ تو بزنس کے جتنے شرائط ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ تو یہاں ہو گئے، اس لیے بزنس ہو گیا، کاروبار ہو گیا، وہ خریدار جو ہیں وہ اس چیز کا مالک ہو گیا، اور بیچنے والا بھی پیسوں کا مالک ہو گیا۔ لیکن باہر سے خرابی آئی، اور وہ یہ ہے کہ تم نے جمعہ کے اذان کا احترام کرتے ہوئے یہ کاروبار بند کیوں نہیں کیا؟ اس پر اس کو گناہ ہوگا، سودا ہو جائے گا لیکن گناہ ہوگا۔ ہم کیوں گناہ کو اپنے سر پر لیں؟ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی، میرا ایمان ہے اس پر، مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی۔ آپ یقین کر لیں، اگر آپ نے اذان ہوتے ہی دکان کو بند کر دیا،
عربوں میں نہیں دیکھتے؟ مکے میں آپ تو عمرہ کرنے جاتے ہیں، اذان ہوتے ہی دکانیں بند ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا، دکان بند ہو گئی، اب آپ کو کوئی چیز لینا ہے تو آپ نماز کے بعد اسی دکان پر جا رہے خریدنے کے لیے۔ بھائی اسی دکان پر کیوں جا رہے؟ اس کے مقدر کی روزی ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے دل میں بات ڈالی، تم وہیں سے خریدو۔ مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی۔ یہ تصور کبھی نہ کرنا کہ میں نے دکان بند کر دی اذان ہوتے ہی، یہ میرا گراہک چلا جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مقدر کی روزی کہیں جانے والی نہیں ہے۔ تم نماز کے بعد بھی اگر جاؤ گے، وہ مسلم ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، 10 دکان پر گھوم کر کے پھر ہماری دکان پر آ جائے گا۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس رب کے فریضے کو ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے راستے کو کھولے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام۔ اصل میں ہمارے پاس کچھ شریعت کے باب میں، سنتوں کے باب میں کچھ کمیاں آ گئی۔ معاملات کو دیکھ لو اور مسائل کو دیکھ لو، حالانکہ معاملات تو ایسے مسائل ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت کچھ بیان فرمایا، اور اتنا بیان کیا، اور نبی کے کہنے کا منشا صرف یہ ہے کہ عبادات میں تو تمہارا کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ بھائی تم نے نماز پڑھی، اللہ قبول کرے گا، نہیں پڑھی تو اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ۔ روزہ رکھا، اللہ قبول کرے گا، نہیں رکھا تو کسی کے ساتھ جھگڑا تھوڑے ہی ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ۔ حج نہیں کیا، اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ۔ لیکن بزنس میں، معاملات میں، اگر معاملات میں تم نے گڑبڑی کی تو مسئلہ جھگڑے تک پہنچے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ تمہارے معاملات صاف شفاف ہو، کتنے صاف اور اتنے کلیئر ہو کہ تمہارا آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ اس لیے حضرت نے بہت تاکیدیں فرمائی۔ مسائل جو پڑھو گے انشاءاللہ، جہاں یہ مسائل آئیں گے میں وہاں بتاؤں گا حضرت نے کیا کیا فرمایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کوئی سودا کر رہا ہے تو تم بھاؤ پہ بھاؤ نہ بڑھاؤ، ان دونوں کا سودا چل رہا ہے، تم تیسرے جا کر کے اچھا یہ نہیں کر رہی ہے، یہ 50 روپے میں 60 میں خرید لیتا ہوں، ایسا نہ کرو، ان کا معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا کسی کی بے ہو گئی، سودا ہو گیا، اب سودا ہو جانے کے بعد تم اوپر جا کر کے یوں نہ کہو اس نے 2 لاکھ میں خریدا، میں 2.5 لاکھ دیتا ہوں۔ اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرو۔ ایک آدمی نے خطبہ بھیجا کہیں پر، اس کے ساتھ ابھی بات چل رہی ہے، وہاں سے منگنی کا مسئلہ چل رہا ہے، تم تیسرے وہاں پر ٹانگ نہ اڑاؤ، اس کو جواب تو لے لینے دو، ہاں یا نہ کا۔ ہاں ہے تو ٹھیک ہے، نہ ہے تو پھر تم وہاں خطبہ بھیجو، لیکن ابھی اس کا معاملہ چل رہا ہے، تم وہاں پر خطبہ نہ بھیجو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھو مجھے ایک بات یاد آئی، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان میں دارالعلوم قائم فرمایا اور علیاء کے مدرسین اعلیٰ درجے کے حضرت کو نہیں ملے، تو دور حدیث میں آ کر طلبہ ادھر ادھر مدرسوں میں چلے جاتے تھے، تو بہت چھوٹی جماعت رہ جاتی تھی، 8-10 کی۔ تو لوگوں نے فرمایا حضرت کسی علیاء کے مدرس کو یہاں لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، تلاش کرو۔ تو بتایا کہ فلاں مدرسے میں ایک علیاء کے بڑے شاندار جاندار مدرس ہے، بہت بڑے ہیں، اور پھر ان کا علم بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ہم ان کو یہاں لے آئیں گے؟ فرمایا ہاں حضرت ان کو لے آئے، تو ان کی بنیاد پر طلبہ رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تحقیق کرو کہ مدرسے نے ان کو الگ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، مدرسے نے ان کو الگ نہیں کیا۔ فرمایا اچھا انہوں نے وہاں استعفیٰ دیا، راجی نامہ دیا، وہاں پر ریزائن ہوئے وہ خود؟ فرمایا نہ، وہ بھی ریزائن نہیں ہوئے۔ تو فرمایا نہ مدرسے نے ان کو الگ کیا، نہ انہوں نے استعفیٰ دیا، ریزائن دیا، تو اس کا مطلب اجارے کا معاملہ ان کا جاری ہے۔ اجارے کا معنی کام کرنے کا مسئلہ اس مدرسے کے ساتھ جاری ہے۔ فرمایا میرے نبی نے جہاں پر اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے کرنے سے منع کیا، اس کے بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے سے منع کیا، اپنی بہن یا اپنے بھائی کے خطبے پر خطبہ بھیجنے سے منع کیا، وہیں پر ایک آدمی کا اجارہ ایک جگہ جاری ہے تو اس کو توڑ کر کے مجھے لانے سے بھی منع کیا ہے۔ فرمایا میں اس طرح پر کسی مدرس کو اٹھا کر نہیں لاؤں گا، میں اس طرح ایک معاملہ ان کا وہاں جاری ہے تو میں اس کو اٹھا کر کے اپنے وہاں نہیں لاؤں گا۔ اگلا جملہ سنو، حضرت نے جو ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا مدرسہ کھولا ہے، دکان نہیں کھولی،
سنت کے مطابق چلے گا تو چلاؤں گا ورنہ تالا لگا دوں گا۔ آج افسوس یہ ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو علماء ہیں، یہ مسائل مدرسوں میں تک عمل پر نہیں آ رہے ہیں۔ مدارس کے مسائل یہ ہو گئے، خود علماء کے مسائل یہ ہو گئے کہ وہ ایک مدرس کام کر رہا ہے، بلا وجہ زیادہ تنخواہ کی لالچ دے کر وہاں سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ جب اہل علم، قدوہ، امام، پیشوا، امت کے رہبر وہی خود جب سنت کے خلاف اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو عوام میں دینداری کہاں آ سکتی ہے؟ عوام میں سنت کہاں زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ سارے جو معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے بڑی عجیب و غریب۔ حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، دیکھو قبضے سے قبل بے نہ کرو، یعنی کوئی چیز تم نے خریدی اس پر پہلے قبضہ لو، اور قبضہ لینے سے پہلے نہ بیچو۔ مثلا میں نے ایک دکان سے 10 من چاول خریدے، ابھی وہ چاول وہیں پڑے ہوئے ہیں دکاندار کے وہاں، اور میں نے ان سے کہا کہ اچھا وہ 10 من چاول آپ کو چاہیے، آپ لے لو وہاں سے، تو میں نے ابھی تو اپنے قبضے میں نہیں لیے، اس دکاندار نے مجھے الگ کر کے وہاں رکھا نہیں میرا مال، اور اس سے پہلے ہی میں نے بیچ دیا۔ حضور نے فرمایا اگر قبضہ کرنے سے پہلے بیچو گے تو یاد رکھو تم میری سنت کی نافرمانی کرنے والے ہو۔ بے شمار مسائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ہمارے معاملات صحیح ہو، ہمارے پاس آنے والی کمائی صحیح ہو، ہم غلط کھانے والے نہ ہو، ہم غلط مال لینے والے نہ ہو، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کھول کر تجارت کے، بزنس کے، معاملات کے مسائل کو ذکر فرمایا۔ اور پھر بھائی جب تجارت کرے، ایک عجیب بات مجھے یاد آئی، دیکھیں کسی دکان پر ہم خریدنے کے لیے جائیں تو ان کو مجبور نہ کریں بہت زیادہ پیسے کے کم کرنے پر، اس لیے کہ دکاندار اگر ناراض ہے، اتنے پیسوں میں دینے پر راضی نہیں ہے، تو ناراضگی کی بنیاد پر بزنس نہیں ہو سکتا، بے ہو ہی نہیں سکتی، رضامندی ضروری ہے۔ اب میں ایک دکان پر گیا اور مجھے کپڑا چاہیے تھا، اب اس نے کہا مجھے 200 روپے، میں کہہ رہا ہوں 100 روپے میں، وہ غریب کہہ رہا ہے 100 روپے مجھے نہیں پڑا، میں تجھے کیسے 100 روپے، وہ میں کہہ رہا ہوں نہیں مجھے 100 ہی روپے میں چاہیے۔ غلط بات ہے، رضامندی کے بغیر بے نہیں ہوا کرتی۔ اور ایک بات عجیب و غریب ہے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا میں اہل علم کو کہتا ہوں، علماء کو کہتا ہوں کہ جب کہیں خریدنے جاؤ تو متعین کردہ قیمت سے 50 پیسے زیادہ دے دینا تاکہ تمہارے علم کی وقات باقی رہے، تاکہ، اور فرمایا علم بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب بات مجھے یاد آئی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا دہلی مدرسے امینیہ میں پڑھاتے تھے، تو اس کے بعد جب گھر جاتے تھے تو راستے میں سبزی مارکیٹ آتی تھی، وہاں سے سبزی خریدتے ہوئے گھر جاتے تھے، امرود بڑے اچھے تھے، تو وہ لاڑی والے سے پوچھا کتنے میں، اس نے کہا 2 آنے میں۔ حضرت نے فرمایا دیکھ 1.25 آنے میں دے دے، اس نے کہا نہیں ملیں گے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرا مال ہے، حضرت آگے چلے۔ تو کسی نے لاڑی والے سے کہا کہ مفتی صاحب نے خریدا نہیں تم سے؟ فرمایا کون مفتی صاحب؟ کہا وہ جا رہے۔ اب مفتی کفایت اللہ صاحب تو بہت سیدھے سادے رہتے تھے، دہلوی مفتی اعظم ہندوستان کہے جاتے تھے لیکن بہت سیدھے سادے۔ فرمایا وہ مفتی صاحب ہی تو جا رہے۔ اب وہ لاڑی والا پیچھے دوڑا، حضرت 1.25 نہیں 1.5 آنے میں لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا اب پورے 2 آنے میں دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو میرے علم کی وجاہت کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اپنے علم کی بنیاد پر مالوں کو نہ کھایا کرو۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابر، اسی لیے کہا گیا کہ اکابر دیوبند کون تھے؟ فرمایا یہ تو وہ تھے جو دور صحابہ میں آنے چاہیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے کے اختتام پر بھیجا تاکہ پیچھے جو خرافات ہوں گے ان خرافات کی تم لوگ اصلاح کرو گے۔ حضرت نے فرمایا اب نہیں، اب 2 آنے لے، اس لیے کہ مجھے میرا قرآن منع کر رہا ہے اس طرح پر اپنے علم کی بنیاد پر شان بتا کر کھانے سے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں ایک دکان پر کپڑا خریدنے گئے،
تو دکاندار نہیں پہچانتا تھا، بنیا تھا، غیر مسلم تھا، نام تو اس نے بھی سن رکھا تھا کہ اشرف علی تھانوی کوئی ہے، مشہور تھے حضرت، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی ہے۔ اس نے کچھ بھاؤ تال کیا، اس نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے، بس اگر آپ کو آپ کے بھاؤ پر نہیں اتر رہا ہے تو آپ نہ کہہ دیجئے۔ حضرت وہاں سے رخصت ہوئے تو کسی نے بنیے کو کہا کہ یہی تو مولوی اشرف علی تھانوی ہے، تو اب وہ بنیا ہاتھ پکڑ کے بلانے لگا حضرت کو، حضرت لے لیجئے، حضرت آپ جو کہیں گے اتنے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا پہلے عامی انسان سمجھ کر تو نے مجھ سے بھاؤ کیا تھا، اب مولویت کی بنیاد پر تو کم کر رہا ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نکلا کہ علم کے بدلے میں تو نے کم کیا، اللہ نے مجھے علم دنیا کی روٹی کھانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ، کہاں وہ ہمارے اکابر اور کہاں ہم نادان علماء، کہاں ان کی زندگی اور کہاں ہماری زندگی، کوسوں دور ہو گئے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی چند ٹھیکریوں کے خاطر، چند لقموں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر اپنے علم کو، اپنے تقدس کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو، اپنے تقوی کو بیچنے والے نہ بنے، اس لیے کہ بھائی یہ روٹی اور یہ تو ویسے چتنی روٹی سے بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن بغیر تقوی کے، بغیر ایمان کے، بغیر علم کے، بغیر عمل کے زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ بہرحال میں تو یہ بیچ میں بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے چند کہ معاملات کی صفائی نبی علیہ السلام نے بہت بیان فرمائی تاکہ تمہارے جھگڑے نہ ہو آپس میں، اور تمہارے معاملات صاف ستھرے ہو، تمہارے بزنس صاف ستھرے ہو۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کھول کھول کر مسائل کو بیان فرمایا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ زوال کے بعد چلنے کو کہا گیا۔ معلوم ہوتا ہے زوال سے لے کر خطبے کے اسٹارٹ ہونے تک یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں آ جاؤ تو کم سے کم اذان ہوتے ہی تو ہم مسجد میں آ جائیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے زوال 12:45 ہوا، ہم نہیں آ سکتے، اذان ہوتے ہوئے تو ہم آ سکتے ہیں۔ اگر اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں آ جائیں گے تو بھی انشاءاللہ گائے کا ثواب کہیں گیا نہیں، تو بھی وہ ضرور ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کو حاصل کرنے والے بنے۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک روایت آئی تھی، مجھے ابھی یاد آئی، میں عرض کروں۔ ایک عورت آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کے اس نے حضرت کو ایک عبا دیا، عبا جانتے ہیں اوپر پہننے کا، حضرت کو ایک عبا دیا، اور اس کی جھالر جو تھی، یہ یہاں جو ہوتی ہے اس کی جھالر، تو اس عورت نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جھالر خاص اپنے ہاتھوں سے بنائی اور حضرت آپ کی خدمت میں پیش کر رہی۔ تو حضرت یوں جھکے، حدیث میں آتا ہے محتاجن، حضرت نے محتاج بن کر اس کو لیا، حالانکہ حضرت محتاج نہیں تھی۔ امت کو ادب سکھایا کہ کوئی تمہیں ہدیہ دے تو اس صورت میں بے نیاز بن کر کے نہ لو، ذرا جھک کر کے اس کو لو، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اگر نہیں جھکو گے تو حق تعالیٰ محروم کر دے گا۔ محتاجن، حضرت یوں جھکے اور اس عورت کے ہاتھ سے لیا، اور حضرت نے اسی وقت اس کے جی کو خوش کرنے کے لیے پہن بھی لیا، وہ خوش ہو جائے۔ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں، حضرت شیخ یونس صاحب، کسی کے جی کو دینداری کے لحاظ رکھتے ہوئے، حرام کام میں نہیں کہ چلو کوئی شراب پی رہا ہے اس پر خوش کر دینا، جوا کھیل رہا ہے تو اس پر شاباشی دینا، واہ واہ کامیاب ہو گئے، یہ نہیں۔ دینداری کے لباس میں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اس کے جی کو خوش کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ کسی کے جی کو تم خوش کرو گے، اللہ تم سے خوش ہو کر ثواب عطا کرے گا۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ عمومی طور پر اس چیز کا ہماری زندگیوں سے فقدان ہو چکا ہے۔ مجھے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، اس میں پہلی بیوی جو تھی ان کو حضرت سے بڑی محبت تھی، اور ویسے بھی بھائی قدیم کو جتنی محبت ہوتی ہے جدید کو اتنی نہیں ہوتی، یعنی نئی کو اتنی نہیں ہوتی جتنی قدیم کو ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر چیز میں کل جدید لذیذ، یعنی ہر نئی چیز اچھی ہے، لیکن بیوی کے باب میں کل قدیم جدید، کل قدیم لذیذ، یعنی جو پرانی ہوتی ہے وہی لذیذ ہوتی ہے، اس لیے کہ نئی آتی ہے وہ لذت والی نہیں ہوتی ہے، وہ تو کھانے کے لیے آتی ہے، اور پرانی ہوتی ہے وہ کھلانے کے لیے آتی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے، اللہ ہے کہ نئی کے اندر ہزاروں میں کوئی ایک کھلانے والی مل جائے،
تو حضرت کی 2 بیویاں تھیں، اس میں آپ کی بڑی بیوی کو جو قدیم تھی حضرت سے بڑی محبت تھی، رمضان میں چپ کے آپ کی اس بڑی بیوی نے شیروانی سی، اپنے ہاتھوں سے سی بنائی۔ حضرت نہ شیروانی پہنتے تھے، حضرت نہ بندی پہنتے تھے، حضرت کچھ نہیں پہنتے تھے، حضرت سیدھے سادے تھے، صاف شفاف کپڑے پہنتے تھے ضرور سے، لیکن یہ بندی گندی اور یہ شیروانی ویروانی حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا عالم ہے، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے بالکل نہیں پہنتے تھے۔ عید کے اگلے دن حضرت جب اعتکاف سے رات میں آئے تو بیوی کہنے لگی میں نے یہ شیروانی آپ کے لیے میرے ہاتھوں سے بنائی ہے، کل صبح عیدگاہ میں اس کو پہن کر جانا ہے۔ اب حضرت پر پہاڑ گرا، طبیعت ہے نہیں پہننے کی، اور اس کی محبت کا بھی مجھے لحاظ کرنا ہے کہ بڑی محبت سے اس نے بنائی ہے۔ اس نے فرمایا صبح تو ہونے دے۔ صبح فجر کے بعد حضرت گھر میں تشریف لائے، فرمایا وہ شیروانی میں نے تیار رکھی ہے، دے دوں؟ اب حضرت کیا کرتے؟ فرمایا لاؤ۔ حضرت نے پہن لی۔ حضرت خود فرماتے ہیں طبیعت بڑی شرمیلی ہو گئی میری، کبھی پہنا نہیں تھا، لیکن اس کا جی بھی مجھے خوش کرنا تھا۔ پہن کر عیدگاہ میں گیا تو جو ملتا وہ کہتا حضرت اچھی نہیں لگتی، حضرت اچھی نہیں لگتی۔ میں نے خیر نماز تو پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے جو مجھ سے قریب بھی تھے اور ان کو شیروانی پہننے کی عادت بھی تھی، انہوں نے کہا حضرت آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو میں نے اسی وقت اتار دیا اور اس کو ہدیہ کر دیا کہ لو بھائی اس کو لے جاؤ۔ فرمایا میری بیوی کا جی بھی خوش ہو گیا اور میں نے دوسرے کو ہدیہ بھی کر دیا۔ اسی پر حضرت فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے، رات کو مجھے یوں کہا گیا تو نے ایک اللہ کی بندی کا جی خوش کیا ہے، اللہ تجھ سے خوش ہو گیا۔ کسی کے جی کو خوش کرنا صحیح راستے پر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے حبیب نے یوں جھک کر لیا ہدیہ، ورنہ حضرت کو کیا ضرورت تھی؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہدایا حضرت کے پاس تو آیا کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہدایا، ایسے قیمتی سے قیمتی ہدایا حضرت کے پاس آتے تھے، لیکن حضرت نے محتاج بن کر لیا اور پھر اس کو اپنے بدن پر بھی پہنا تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے۔ اب حضرت پہن کر کے بیٹھے، اتنے میں ایک صحابی نے کہا حضرت چادر بڑی اچھی ہے، ابا بڑا اچھا ہے، حضرت مجھے دے دیجئے۔ اس نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں دوسرا ابا پہن کر آتا ہوں۔ اندر میں گئے، دوسرا ابا پہن کر آئے۔ اتنے میں صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ تم بھی عجیب ہو، جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی، حضرت کو پسند تھی یہ تو صحابی کا جملہ سنو جنہوں نے مانگی تھی، انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ اس چادر سے مجھ کو محبت ہے یا ابا سے محبت ہے، میں نے اس لیے مانگا ہے کہ نبی کے بدن سے لگی ہوئی ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ اس روایت سے علماء نے مسئلہ ثابت فرمایا، امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو شریعت میں اجازت ہے۔ انہوں نے کفن ہی کے لیے تو اس چادر کو لیا اور حضرت کو پتا چلا کہ یہ کفن کے لیے لے رہا ہے، پھر بھی حضرت نے نہیں فرمایا کہ ابھی تو زندہ ہے اور کفن کیسے تیار کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اپنی حیاتی میں اگر کوئی اپنا کفن تیار کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کا جواز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھے سے اچھا کفن اپنا جو ہے، اچھے سے اچھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 500 روپے میٹر والا آپ لے کر کے آ جائے، مطلب طبیعت کے مطابق اگر اپنی حیاتی میں آپ نے اپنا کفن تیار کر لیا تو بالکل اجازت ہے، لیکن قبر تیار کرنے کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ کوئی اپنی حیاتی میں قبر تیار کر لے اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے، اور بعض بزرگوں کے حالات میں یوں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر تیار کی تھی اور وہ قبر میں جا کر روزانہ سوتے تھے، وہ ان کا حال ہے، روایت کے مقابلے میں ہے۔ بزرگوں کا حال سنت کے مطابق ہو تو قابل قبول ہے، سنت کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کفن کا تیار کرنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن قبر کا تیار کرنا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اذان ہو تب تو مسجد کی طرف چلیں۔ کتنا سودا کرتے رہو گے، کتنا بیچتے رہو گے دکان پر بیٹھ کر؟ کچھ تو اللہ کے لیے بھی ہم تیاری کریں، کچھ تو آخرت کے لیے بھی ہم تیاری کریں۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اب تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک گھڑی رکھی ہے، تھوڑا سا وقت رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا وقت ہے وہ؟ یہ ناخن جو ہے نا اس کا 100واں حصہ تھوڑا سا ہے، اس میں اللہ ضرور تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیہا ساعۃ
لا युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन वहुव काइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह शयअन इल्ला आताहा इय्याहु, जो मांगेगा अल्लाह उसको अता कर देगा। लेकिन अल्लाह ने, अच्छा ये साथ कब है? बड़ा इख्तिलाफ है इसमें, बड़ा इख्तिलाफ है। उलमा के 50 अकवाल हैं। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आंख बंद करके कोई भी घड़ी बोलोगे तो वो किसी न किसी का कौल निकल आएगा, किसी न किसी इमाम का कौल होगा वो। लेकिन राजिह 2 कौल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जैसे हदीस में भी है, समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हिया मा बैना अन यजलिसल इमाम अन तुक़ज़स सलाह, इमाम के मिंबर पर जाने से लेकर नमाज के खत्म होने तक, इसके दरमियान है। अब इसके दरमियान कैसे तुम मांगोगे? इधर तो यूं कह दिया गया कि जब खुतबा शुरू हो तो तुम्हें बोलना नहीं, तो अब कैसे मांगोगे? फरमाया इमाम जब 2 खुतबों के बीच में बैठता है, ये थोड़ी सी जो साथ है ना, उसमें दिल दिल में दुआ करो। जो तुम्हारी अहम चीज है, अहम तकाजा है, उस वक्त दुआ करो। वो इमाम तो हमको खुद ही कहता है दुआ का। जब पहला खुतबा खत्म करता है ना, तो वो क्या बोलता है आखिर में? तमाम इमाम आखिर में यही जुमला बोलते हैं, वस्तगफिरू अय्युहल मुस्लिमून इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए लोगो इस्तिगफार करो, अल्लाह गफूर। वो हमको खुद ही कह रहा है दुआ करो। लेकिन अव्वलन तो खुतबा सुनते नहीं, और सुनते हैं तो समझते नहीं, सुनते ही नहीं, झोंके मारते हैं, और अगर सुनते हैं तो समझते नहीं। तो ये जो बीच का थोड़ा सा वक्त है ना, इसमें दिल दिल में दुआ कर लो। जो अहम जरूरत की दुआ हो, इस मुख्तसर वक्त में कर लो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि यह भी एक उसमें आ गया। दूसरा, इमाम जब दूसरा खुतबा पूरा करके मुसल्ले पर जा रहा है, इस दरमियान तुम खड़े खड़े दुआ कर लो, थोड़ा सा वक्त है। नंबर 3, नमाज के फौरन बाद कुछ दुआ कर लो। ये 3 वक्त है। दूसरी रिवायत से और एक वक्त साबित होता है, असर के बाद से लेकर मगरिब तक। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यह कौल है कि असर के लेकर मगरिब तक, इस वक्त में दुआ करो। अब इस पर सवाल यह है कि यह तो जरा सा वक्त है, और असर से मगरिब तक का वक्त तो बड़ा लंबा है। तो सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि असर के बाद तुम एक काम तो यह करना कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। दूसरा काम, कुरान की तिलावत करते रहना, और वक्फे वक्फे से दुआ करते रहना। अगर वो घड़ी तुम्हारे दुआ में आ गई तो नूरुन अला नूर, और अगर वो घड़ी नहीं आई और तुम कुरान में या दुरूद शरीफ में मशगूल थे, तो बगैर दुआ के भी अल्लाह तुम्हारी जरूरत को दुरूद शरीफ के सदके में और कुरान के सदके में पूरी कर देगा। असर के बाद से मगरिब तक ये 2 साथ खास है। पहला कौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का है। दूसरा कौल हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बयान करदा है। इससे एक बात यह भी मालूम हो गई कि असर के बाद कसरत से दुरूद शरीफ। अन औस इब्न औस रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मन अफ़ज़ल अयामिकुम यौमल जुमुअति फ़ाक़सिरू अलय्या मिनस सलाति फ़ीहि फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलय्या। रवाहु अबू दाऊद बिइस्नादिन सही। फरमाया हुजूर ने, कयामत के दिन, जुमा के दिन आमाल में सबसे बड़ा अमल मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझको पहुंचाया जाता है। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलय्या, मुझ पर पहुंचाया जाता है। तो जुमा के दिन गफलत में गुजारने के बजाय दुरूद शरीफ पढ़ोगे। दुरूद शरीफ पढ़ना कसरत से, वैसे भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जुमा के दिन इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम जुमा के दिन बहुत कमा लेते हैं हफ्ता भर। अगर असर के बाद जरा मस्जिद में आ जाएं, जुमा को जरा अल्लाह अल्लाह हो जाएं, जरा दिल अल्लाह के साथ लग गया। दुनिया के साथ कितना दिल लगाओगे? मैंने अभी परसों ही तराज में एक बात कही थी कि अल्लाह ताला तो हमसे इश्क मांगता है, और ये जुमला किसी और का नहीं है। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा मोहब्बत, और बहुत ज्यादा मोहब्बत को इश्क कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं
کہ مومن وہ ہے جو مجھ سے عشق کرنے والا ہو، لیکن عشق کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے اس نے عشق نہیں بولا، اشد حبن بولا۔ دوسرے بارے میں یہ آیت ہے۔ حضرت جی معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب آگے فرماتے ہیں، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں پھیلی ہوئی محبت کو سمیٹ کر کسی ایک پر ڈال دینا، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، اس سے بھی، نکاح سے پہلے دسیوں سے محبت تھی، اس محبت کو سمیٹ کر نکاح کے بعد ایک بیوی سے دل لگا دیا، اسے عشق کہتے ہیں۔ یہ مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس ایگزامپل کے بعد اب یہ سمجھیے، حضرت جی معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، مال سے محبت، دکان سے محبت، کاروبار سے محبت، ان تمام محبتوں کو سمیٹ کر ایک اللہ کی طرف دل کو مائل کر دینا، اسے عشق کہتے ہیں۔ عصر کے بعد تھوڑا سا عشق تو اللہ سے کر لیں، جمعہ کے دن تھوڑا سا عشق تو اللہ سے کر لیں، بڑا مزہ آئے گا۔ دنیا کی فاسق محبتوں میں مزے آتے ہیں، اللہ سے پیار کر کے تو دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، پھر کیسا لطف آتا ہے، کیسا پیار آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ہم راتوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، اور جو مزہ آتا ہے دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہماری گردنیں مار کر اس مزے کو لوٹ لیں گے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا مزہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، عشق ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال عصر کے بعد تھوڑے سی دعا، اپنی دکان پر بھی آپ بیٹھے ہو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جمعہ کے فضائل، مناقب وغیرہ ختم ہوئے، حق تعالیٰ ہمیں جمعہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلائیں، اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی محبت سے مالا مال کرے۔ طلحہ بھائی چاندی والے کی والدہ کو برین ہیمریج ہو گیا ہے اور اس وقت کوما میں ہے، دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بھی اللہ تعالیٰ جتنی بیماریوں میں بیچارے مبتلا ہو سب کو یہ صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اب تعالیٰ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ کینسر ہے، برین ہیمریج ہے، لوگوں کے محتاج بننے والی بیماریاں ہیں، اللہ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو بلا اور جو وبا چل رہی ہے سوائن فلو کی، تعالیٰ اس سے بھی ہماری اولادوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے بچوں کی، والدین کی، متعلقین کی، تمام مسلمانوں کی تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں سنت والا عشق نصیب فرما، اللہ ہمیں آپ کی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرما، آپ سے محبت نصیب فرما، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جمعہ کے جو فضائل ہم نے پڑھے ہیں اے اللہ اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعہ کے عظیم الشان دن میں تیرے حبیب سے اللہ درود شریف کے ذریعے سے تعلق جوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رذائل سے، گندے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اچھے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پورے فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس وقت جو بلا اور وبائیں چل رہی ہے ان بلا اور وبا والی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی، اولادوں کی، ہم سے ملنے والوں کی، تمام مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں سے متعلق بیماریوں میں صحت کی دعا کروائی گئی ان سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو بھی شفائے دائمہ مستمر
راہ عطا فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا، بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امن و امان کو قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما، اے اللہ فتنوں کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، مار دھار کو ختم فرما، اور تمام کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔